ملك السماوات والأرض والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مكاذم له ولا مقارن له ولا مداني له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو ونزو عظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقادم له ولا مداني له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق أكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا
وأزهدنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكملنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عذوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سید عباداتنا سید اذہاننا سید ایماننا سید رونق جدراننا سید رونق زماننا ومکاننا سید ندرت الایماننا علی محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حمیدا بمحمد حمودا بمحمد احمدا قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارفعنا محمد ارضانا محمد ازحانا محمد اجلانا محمد اعلانا محمد اولانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد احوال محمد اقبال محمد وانوال محمد اللهم صل على محمد اتم محمد حاتم محمد بیان محمد لسان محمد عنفوان محمد اتقان محمد قرآن محمد وبنان محمد اللهم صل على محمد عظم محمد عظم محمد اصل نسل وصل جسل محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد اضبوط محمد جنود محمد جازود محمد منزود محمد اضبوط محمد کلبوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه محترم بھائیو دوستو بزرگوں اور خواتین اسلام رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے
جس کے خاص فضل سے، جس کی خاص رحمت سے ہم یہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے اکٹھے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے دین سننے سنانے کی نسبت سے اور اخلاص سے، اخلاص سے مراد خالصتاً اللہ کی رضا، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، منہ رکھنی نہ ہو، لوگ خوشی سے اور شوق سے اپنے دنیاوی کام کاجوں کو چھوڑ کر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ آنا اور بیٹھنا اس نیت سے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر متکلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سننا یہ متکلم کا حق ہے۔ توجہ سے سننا، غور سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دے کر سننا، یہ حق ہے اس گفتگو کا جو گفتگو سماعت تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہدایت بنا کے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اس میں اہم کردار کس کا ہے؟ نیت کا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ دے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ، ہماری پریشانیوں کا سبب، ہماری ٹینشنوں کا سبب، ہماری بیماریوں کا سبب، ہمارے رشتوں کے کھوکھلا ہونے کا سبب صرف اور صرف ایک ہی ہے، ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے، اگر مزید دوسری تیسری چیزوں کا خدشہ لاحق نہ ہو تو جب بھی گفتگو ہونی چاہیے آج کے دور میں کتاب اللہ کی تعلیم پہ ہونی چاہیے۔ چھوڑ دیا، ہم نے دنیاوی کتابوں کو پریورٹی پہ رکھا، ترجیحی بنیادوں پہ رکھا، اور اتنی ہی شدت سے اگر ہم دور ہوئے ہیں تو کتاب اللہ سے ہوئے، اللہ کے قرآن سے ہوئے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابی رسول بڑی خوشی سے آئے، اللہ کے پیغمبر نے ان کے چہرے پر عجیب خوشی دیکھی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کل کی تجارت میں بڑا نفع ہوا، میں نے اتنی اکیا چاندی کمائی، میں نے اتنے دینار اکٹھے کیے، میں نے اتنی یہ چیزیں اکٹھی کی، اتنا یہ کمایا۔ اللہ کے نبی آثار دیکھ کر بانپ گئے کہ دنیا کی محبت کہیں گھر نہ کر جائے، تو میرے نبی نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، کیا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ وہ کیا؟ اس سے بھی اعلیٰ؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا تم میرے سامنے لگے ہوئے، اتنی کیا چاندی، اتنا یہ کمایا، اتنا یہ کمایا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا تو جو تو خوشی خوشی کے ساتھ بتا رہا ہے اس کا 100واں حصہ بھی یہ نہیں۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یعنی پیارے پیغمبر نے توجہ دلوائی کس کی طرف؟
آخرت کی طرف۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم نے کامیابی کا معیار دنیا کی دولت کو بنا رکھا ہے۔ مبارک ہو جی، بڑی دیہڑی لگی ہے، عید بڑی تگڑی لگ گئی ہے جی، ہے کہ لاکھ روپیہ دیہڑی لگی ہے، 2 لاکھ دی دیہڑی لگی ہے، خرچے کٹ کے، بڑی اللہ دی رحمت ہے۔ خدا کی قسم یہ نعمتیں ضرور ہیں اگر حلال کی ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت نہیں۔ اللہ کی رحمت ہدایت کا ملنا ہے، اللہ کی رحمت ایمان کا بڑھنا ہے، اللہ کی رحمت قرآن کریم کی تعلیمات کا شوق پیدا ہونا ہے، احادیث رسول کو سیکھنے سمجھنے کا شوق پیدا ہونا اور اس طرف لپکنا، یہ رحمت۔ دنیا دار بننا، دیہڑیاں لگانا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا، غیر مسلم ہم سے زیادہ تگڑی دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مومنوں، مسلمانوں، صاحب ایمانوں، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے، بولو آئی سوس تو، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر خوشیاں منائے دنیا میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہی زندگی ہے، آگے جہنم ہے اس کی، اس کا مقدر جہنم ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور ان کی وہ مورتیاں ہیں جنہیں سامنے رکھ کر وہ پوجا کرتے تھے۔ مومنوں کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، مومنوں کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، مسلمان کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی قید خانے میں اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، مسلمان دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھا سکتا، اسے قدم قدم پہ، سانس سانس پہ اللہ کے حکم کو دیکھنا پڑتا ہے، پیارے پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بڑھ کر اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو محمد الرسول اللہ کا حق، ان کا حق۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اکرمہ مسلمان ہوا، اکرمہ جانتے ہیں اکرمہ کو؟ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اس کی 2 باتیں بڑی عجیب تھی۔ ایک، جب مسلمان ہوئے تو قرآن کریم کو دیکھتے تھے نا تو رو رو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے اللہ کی باتیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ روتے 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 اور گر جاتے۔ دوسری بات، صحابہ اکرمہ کو کہتے اکرمہ بن ابی جہل، تو ایک دن اللہ کے نبی کے سامنے آ کے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اکرمہ بن ابی جہل کہہ کے نہ پکارا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہل تیرا باپ ہی تو تھا۔ میں نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تجھے کیا کہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کہا جائے اکرمہ بن اسلام، اسلام کا بیٹا۔ میرا باپ جاہلوں کا باپ تھا، آپ کا دشمن تھا، میرے نام سے اس کی نسبت جڑ جائے یہ مجھے پسند نہیں، مجھے کہا جائے اکرمہ بن اسلام، اسلام کا بیٹا۔ تو جب قرآن کی تعلیم آتی ہے، یاد رکھیے گا، عقل قرآن سے ملتی ہے، شعور قرآن سے ملتا ہے، دنائی قرآن سے ملتی ہے، بشارت قرآن سے ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں عقل اس میں، دنائی اس میں، سوجھ اس میں۔
قرآن پاک کو جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ ان کے رویوں میں ٹھہراؤ دیکھیں گے، آپ ان کی باتوں میں دانائی دیکھیں گے، آپ ان کی سوچ میں مثبت پن دیکھیں گے۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے قرآن کا۔ اور جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ذرا وہ بھی سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مَن يَعْشُ عن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ من يعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی جو کوئی بھی ہے یعشو عن ذکر الرحمن، میرے قرآن سے جس نے بھی غفلت برتی، کیا برتی؟ غفلت برتی، من یعشو عن ذکر الرحمن۔ توجہ کریو، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے یہ آیتیں۔ جس نے میرے قرآن سے غفلت برتی، ذرا سوچئے کہیں ہم تو نہیں قرآن سے غافل، اس کی تعلیمات سے غافل، اس کے مطالعے سے غافل، اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل، کہیں ہم تو نہیں۔ قرآن کہتا من یعشو عن ذکر الرحمن، جس نے میرے قرآن سے، رحمان کے قرآن سے غفلت برتی، نقیض لہ شیطانا، میں اللہ نے اپنا تعلق اس سے ختم کر دیا اور اسے شیطان کے حوالے کر دیا۔ چاہے مولوی ہے، سنو، چاہے پیر ہے، سید ہے، چودھری ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، زمیندار ہے، نقیض لہ نقیض کہتے ہیں مسلط کر دینے کو۔ اللہ کہتا ہے مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر شیطان کو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا دوست اور یار پھر وہی ہوتا ہے، ہم نہیں ہوتے۔ جس کا دوست شیطان ہو وہ نیکی کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ آ سکتا؟ بولو، نماز کی طرف نہیں آ سکتا، روزے کی طرف نہیں آ سکتا، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، صدقات کی طرف، خیرات کی طرف، قرآن کی تعلیمات کی طرف، حدیث کی تعلیمات۔ وہ کرتا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صبح و شام اس کا ایک ہی کام ہے، سیدھے راستے سے اسے گمراہ کر کے رکھنا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ یحسبون انہم مہتدون، یحسبون انہم، یہ بڑا خطرناک ہے۔
یحسبون انہم مہتدون، لیکن بری بات یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو پھر بھی ہدایت یافتہ سمجھتا، جسے شیطان گمراہ کر دیتا ہے، سیدھی راہ سے روک دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر بھی کیا سمجھتا ہے؟ بولو بولو بولو، ہدایت یافتہ سے۔ میں نہیں کہہ رہا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 27 ہے، اللہ فرماتے 37 آیت نمبر، اللہ فرماتے ہیں یحسبون انہم مہتدون، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، کامیاب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، نیکی پہ سمجھتا ہے، حالانکہ ہدایت سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت ہٹ گئی۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت قرآن کے ساتھ، رزق قرآن کے ساتھ، برکتیں قرآن کے ساتھ، عزتیں قرآن کے ساتھ، محبتیں قرآن کے ساتھ، سکون قرآن کے ساتھ، چین قرآن کے ساتھ، اولاد کی فرما برداری جڑی ہے قرآن کے ساتھ، رشتوں کا اخلاص جڑا ہے قرآن کے ساتھ۔ ہم نے سب کچھ اپنانے کی کوشش کی، لیکن جس میں سب کچھ تھا اسے چھوڑ دیا۔ یہ شیطان کی پہلی کامیاب ترین چال ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے دور رکھا، نمازوں سے دور نہیں کیا۔ جو پڑھتا ہے پڑھے، جو پڑھتا ہے اینو کی پتہ کی پہ پڑھتا ہے۔ ایک اور پتے کی بات آپ کو بتاؤں، پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اجتماعی دعا، یہ اصل کیا ہے؟ اجتماعی دعا، امام سلام پھیر دے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اجتماعی دعا کرو جی، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا بیچاروں کو کہ اصل اجتماعی دعا امام اللہ اکبر کہے تو شروع ہے، سلام پھیرے تو ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں اجتماعی دعا وہ تھی۔ نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا۔ نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا۔ امام آگے، مقتدی اس کی اقتداء میں، اجتماعی دعا شروع ہے، لیکن مقتدیوں بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے مانگا کیا ہے، ہم نے مانگا۔ یہ واحد دعا ہے مسلمان کی زندگی میں، جو وہ مانگ بھی رہا ہے اجتماعی، لیکن اس کو پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن اسے پتا، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں تو اس دعائیہ کلمات میں سوز کوئی نہیں۔ جن کلموں کا آپ کو معنی ہی نہیں پتا، آپ ان میں درد کیسے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں نا، ہم پنجابی ہیں، اسی پنجابی چ منگیے تے ہورے رو پویے، کیونکہ سانو مطلب دا پتا ہے، وہ الفاظ زبان چو نکلن تے ہورے ساڈا دل کم جائے، ہورے اسی، مجھے بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جن کلموں کا پتہ ہی نہیں، وہ کتنے سوزگار کیوں نہ ہوں، وہ کتنے پرفیکٹ کلمے کیوں نہ ہوں، لیکن ہماری کیفیت ان کے اندر درد والی نہیں ہو سکتی۔ وہ دعائیہ کلمات، وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی جب نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے کانوں میں چپ کے باتیں کر رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ سے کریں یا اللہ ہم سے کرے، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں کوئی پتا ہے؟ کیوں نہیں پتا؟ ہم نے تمام تر چیزوں کو اہمیت دی، جن کی ویلیو ہی کچھ نہیں تھی ہم نے ان چیزوں کو بھی اہمیت دی، نہیں دی تو اللہ کے قرآن کو نہیں دی۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو، کسی نے نہیں دس دے، بولو تو صحیح، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے سب کو اہمیت دی، قرآن کو نہیں۔ قرآن کے طالب علم بنے ہی نہیں۔ اور اس سے بڑی مکاری شیطان کی دیکھیے کہ اس نے ہمارے اندر ایک عجیب سا جھوٹا منافقانہ قسم کا ڈر پیدا کر دیا ہے کہ ہون میں قرآن سیکھا، یہ تو میری بستی ہے۔ حالانکہ نبی کے صحابہ نے بڑھاپے میں بھی قرآن سیکھا، اسی نہیں سیکھنا چاہتے۔ لو جی ہونا آکھن گے ویکھو جی دادا جی ہون قرآن پہ سیکھ دیں، ہون ابے ہری نماز دا ترجمہ پہ سیکھ دیں، ہون ایسو مرج کریے، ساڑھی تے لنگ گئی، اے نہیں لنگی، جنہیں لنگنا ہے وہ تے اگے وے، اے تے امتحان گاہ ہے۔ یہی عادتیں ہماری خواتین میں ہیں۔ انہوں نے خانہ سیکھی، کپڑے دھونے میں ماسٹر، سینے میں ماسٹر، کوکنگ سکھائی بچیوں کو، اور یہ باتیں عام زد عام رہی زبانوں پر کہ تیاں نو سلائی کڑھائی آنی چاہیے دیئے، تیاں نو کوکنگ پکانا کھانا آنا چاہیے، تاں کار وسدے نے۔ خدا کی قسم اس سے گھر نہیں بستے۔ بچیوں کو قرآن آنا چاہیے، نبی کی سنت آنی چاہیے، پھر گھر بستے، پھر گھر بستے۔ یہ جتنے بزرگ وڈیرے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے رشتوں کا معیار کیا ہوا کرتا تھا۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بچے نے بچی نے ایم اے کیا کہ نہیں، لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بچی قرآن پاک پڑھی ہے۔ پوچھتے تھے کہ نہیں؟ پوچھتے تھے کہ نہیں؟ جب میں چھوٹا تھا میں نے بھی یہ الفاظ سنے ہیں، بچی قرآن پاک پڑھی ہے، بچہ قرآن شریف پڑھے ہے۔ ہون کوئی پوچھ دا جے، ہون آندے نے کی کیتے یا سوا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی ایس کی تاس، ایم اے کی تاس، ایم فل جے، پی ایچ ڈی جے، فلاں کی تاس، فلاں کی تاس۔ کوئی نہیں پوچھتا اسے قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں، بیٹی کو قرآن آتا ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جامعہ صفیہ تعلیم القرآن جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پہلے یہ سال تھا امتحان کا، وحدت المدارس الاسلامیہ تعلیمی بورڈ پاکستان کے جو پیپر بچیوں نے دیے، ان میں 5 بچیاں ہماری ضلع میں تیسری پوزیشن پہ آئی، 11 بچیاں ہماری دوسری پوزیشن پہ آئی، اور 3 بچیاں اس جامعہ کی ضلع بھر میں پہلی پوزیشن پہ آئی ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اور یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جن بچیوں کی پہلی پوزیشن آئی ہے ان میں ایک بچی بی اے کی سٹوڈنٹ ہے، بی اے کی سٹوڈنٹ ہے، 4th ایئر کی سٹوڈنٹ ہے، کالج بھی پڑھتی ہے، اور اس نے یہاں قرآن بھی پڑھا، 3 پارے ترجمہ تفسیر اور 1 جلد احیاء السنن اور بہشتی زیور کے 4 حصوں کا امتحان دیا، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جو 2 بچیاں جن کی پہلی پوزیشن آئی ہے وہ پرانے سمڑیال سے آتی ہیں، روڈ سے اس طرف سے، اور ان میں ایک بہن 8 کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور ایک 9th کی سٹوڈنٹ ہے۔ دونوں بچیاں سکول بھی پڑھ رہی ہیں۔ جن بچیوں کی ضلع میں دوسری پوزیشن آئی ہے ان میں 2 ٹیچریں ہیں جو اس وقت جاب کر رہی ہیں، سکول میں پڑھا رہی ہیں، ان میں کالج کی بچیاں ہیں، سکول کی بچیاں ہیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں ایک بچی وہ ہے کہ جس نے پیپروں کی وجہ سے جس کی شادی 1 مہینہ لیٹ ہوئی، کہ پیپر دیں گی تو پھر اس کے بعد شادی ہوگی، اس بچی نے بھی فائنل میں دوسری پوزیشن ضلع بھر میں حاصل کی ہے۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے قرآن کا، اعزاز ہے اللہ کے قرآن کا۔ ضروری نہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ صرف دین اگر پڑھیں تو وہ سکول کالج چھوڑ دیں، نہیں، پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، لیکن وہ پڑھنا ہنر ہے،
علم اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہاں ہمارے پاس وہ پیچھے ہیرا بیٹھا ہے، یہ بندہ سارا دن لینٹر کی بھرائی کی مشین اور مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کی بیٹی نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اور صرف حفظ مکمل نہیں کیا بلکہ اس کی بیٹی نے پہلے سال کے امتحان بھی دیے، 3 پارے ترجمہ تفسیر کے بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھی، فقہی مسائل بھی پڑھے، اور اس میں ضلع میں 3ری پوزیشن بھی حاصل کی، اور ساتھ اپنا حفظ بھی مکمل کیا۔ اسی طرح جن بچیوں نے 2ری پوزیشن حاصل کی ہے ان میں اکثر بچیاں حفظ کی طالب علمہ بھی ہیں، وہ طالبات حفظ کی ہیں، ساتھ حفظ بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ وہ ترجمہ تفسیر بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے، توفیق کی بات ہے، وگرنہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قیامت سے پہلے آپ کو بتا دوں، کیونکہ قرآن جو بتا رہا ہے ہوگا کیا، سن لیں کیا ہوگا۔ اللہ خود فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن اس رب کی ہوگی، اس رحمان کی ہوگی حقیقی بادشاہی۔ کانا یومن علی الکافرین عسیرا، سختی اس دن انکار کرنے والوں کی ہوگی۔ اور وہ بادشاہ کون ہے؟ کس طرح کا بادشاہ ہے؟ وہ بادشاہ کون ہے؟ کیسا بادشاہ ہے؟ قرآن اس بادشاہ کے متعلق بڑا ہی ایک اہم نقطہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بادشاہ جو اس دن جس کی بادشاہی ہوگی، جو بادشاہ اس دن حساب کتاب لینے والا ہوگا، من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ پوچھتا ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے ساری کائنات کی، وہ ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جیڑا چھڈ دے تے کوئی پھڑ نہیں سکدا، تے جیڑا پھڑ لوے تے کسے دا پیو چھڑا بھی نہیں سکدا۔ وہ بادشاہ اللہ فرماتا ہے یوم یعز الظالم، یوم یعز الظالم علی یدیہ، جنہوں نے قرآن سے دوری زندگی میں اختیار کی، دنیاوی موت آ گئی، ٹائم ہی کوئی نہیں ملا، موت آ گئی، دنیا کے پکڑانے میں موت آ گئی موت، قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھاں نو چک مارن گے، اپنے ہاتھاں نو اپنیاں انگلیاں چبا جان گے، حسرت افسوس دی وجہ کولوں چباون گے، تے نال نال آکھن گے یا لیتنی یا لیتنی
اتخذت مع الرسول سبیلا، اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں دنیاوی زندگی رسول اللہ کے طریقے پہ گزار لیتا، ہائے کاش میں دنیا کی زندگی میں رسول کے طریقے کو اپنا لیتا، ہائے کاش میں دنیاوی زندگی میں پیغمبر کی سنت کو اپنا لیتا۔ یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، کیا مطلب یا ویلتا؟ ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، ہائے ابا جی، ہائے اماں جی۔ قرآن کہتا ہے نہ ابے نیڑے آونا ہے، نہ اماں نیڑے آونا ہے، نہ بیوی نیڑے آونا ہے، نہ اولاد نیڑے آونا ہے، نہ دیاں نیڑے آونا ہے، نہ پترا نیڑے آونا ہے۔ جدے کول جائے گا ایک نیکی لئی تے او بھی آکھے گا نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، تو اپنیاں نیکیاں مینوں دے دے۔ بیوی او جدے واسطے سارا کچھ کردا رہیا، نہ حلال ویکھے اس نہ حرام، پیسہ کٹھا کردا رہیا اولاد لئی، ماں باپ لئی، بیوی بچیاں لئی۔ قرآن کہندا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دا بار نہیں چکے گا، اپنی ہلاکت دا اعلان کرے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان الخلیلا، ہائے کاش میں فلان اپنا یار نہ بنا دو، میں فلان اپنا دوست نہ بناتا، میں اسے اپنا یار نہ بناتا، میں او دے نال بیٹھک نہ بناندا، میں او دے نال دوستی نہ بناندا، میں او دے نال تعلق نہ بناندا، میں او دے نال رشتے ناتے نہ بناندا۔ ہائے کاش میں اپنا قبلہ درست کر لیندا، ہائے کاش میں اپنی راہ سدھی کر لیندا، ہائے کاش لقد اضلنی، قرآن پہلے بتا رہا اینج ہونا جے، لقد اضلنی، قسمیں کھا کھا کے کہے گا مینوں تے گمراہ کیتا ہے تے میرے اس یار نے کیتا ہے، مینوں گمراہ کر گیا تے یار کر گیا۔ کیڑا یار؟ جیڑا شیطانی شکل چ میرے نال سی، جیڑا انسانی شکل چ میرے نال سی، او مینوں لے دے گیا، او مینوں لے کے جاندا سی دوسرے کماں اُتے، مینوں میلیاں تے لے کے جاوے، مینوں ڈانس دیاں محفلاں تے لے کے جاوے، مینوں باراں چ لے کے جاوے، شراب دیاں محفلاں چ لے کے جاوے، زنا دے اڈیاں تے لے کے جاوے، مینوں جوے دے اڈیاں تے لے کے جاوے، بازاراں وچ جائیے تے خوشیاں منائیے، بویے تے کھائیے تے پیویے تے خوشیاں مناویے۔ میں قرآن والے پاسے آیا نہیں، میں دین والے پاسے نہیں آیا، میں محمد دی سنت والے پاسے نہیں آیا، میں نہیں آئی، میں اپنے خامد نو راضی کرنے چ لگی رہی، میں اولاد دی جمع پونجی بنانے چ لگی رہی، میں اپنیاں ننداں تے اپنیاں دیرا بناونیاں تے جٹھانیاں نو راضی کرنے چ لگی رہی، میں اپنی دولت تے اپنے میک اپ تے اپنے بناؤ سنگار چ لگی رہی۔ ہائے کاش میں دنیا دے اتے قرآن نال بھی تعلق بنا لیندی، میں دنیا دے اتے محمد دی شان دی سنت نال بھی تعلق بنا لیندی۔ اللہ فرماندا ہے اتے قسماں چا چا کے آکھن گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد اذ جاءنی، اے گل نہیں کہ میری زندگی چ قرآن کوئی نہیں سی، قرآن تے آ گیا سی، قرآن تے آ گیا سی، ساڈے گھر وچ وی سی، اساں اتے غلاف چاڑ کے تے چھتیر تے رکھ دیتا، اساں غلاف چاڑ کے تے اتے رکھ دیتا، جدوں چوری ہونی
لا کے سر اتے رکھنا، دس تو تا نہیں چوری کیتی، نیا دیونا ہوندا تے لیا کے رکھ لیندے۔ اساں اپنیاں اولاداں نو ایم اے کرائے، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنٹسٹ بنایا، لائر بنایا، وکیل بنایا، جج بنایا، بزنس مین تا بنایا، لیکن اساں قرآن دی تعلیمات نہیں دلوائی۔ ہائے کاش او دو فیصلے چنگے ہو جاندے۔ کان الشیطان للانسان خذولا، کان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میں تیری زندگی وچ پیا دسنا ہوں، کان الشیطان للانسان خذولا، کان الشیطان للانسان خذولا۔ شیطان نے انسان نو ذلیل کرواون دیاں قسماں کھادیاں نے۔ ایسا کیا اللہ اج میں لانتیاں، کل بڑے بڑے مولوی لانتی لے کے آواں گا اپنے نال، بڑے بڑے تاجر لانتی لے کے آواں گا، بڑے بڑے وکیل لانتی، بڑے بڑے بزنس مین لانتی، بڑے بڑے سردار لانتی، بڑیاں بڑیاں قوماں لے لانتی، بڑے بڑے چودھری لانتی لے کے آواں گا۔ اس قسماں چاہیاں نے لوگو، کان شیطان للانسان خذولا۔ اللہ فرماندا ہے اج موقع ہے تیرے کول میرا بندہ، اپنے آپ نو درست کر، کل قیامت والے دیاڑے حتی اذا جاءنا قال یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ قیامت والے دیاڑے اللہ کہندا میں آمنے سامنے کراں گا دوواں یاراں نو، ہاں ہاں ایسے بھی ہوگا، آمنے سامنے کراں گا، جدوں ایک دوجے نو ویکھن گے اپنے عملاں نو بھی ویکھن گے۔ قرآن کہندا ہے اس وقت کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ او میرا دنیا تے بنن والا یار، او شیطانا، او میرا یار بنن والا بڑا بدبخت ہے تو، کاش تیرے تے میرے درمیان بینی و بینک، بینی و بینک میرے تے تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق تے مغرب دا فاصلہ ہوندا، میں تینو ملے ہی کوئی نہ ہوندا، تو مینو ویکھیا ہی کوئی نہ ہوندا، میں تینو ویکھیا ہی کیوں نہ کوئی نہ ہوندا۔ فبئس القرین، جتنے بھی دوست نے سب تو بدبخت گندا دوست تو ہے میرا۔ کان شیطان للانسان خذولا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا۔ اگلی بات سنو، جدوں ہاتھ چبائے گا انگلیاں تک چبا لے گا، افسوس کرے گا، پٹے گا، اپنی ہلاکت تے بربادی تے افسوس کرے گا۔ اللہ فرماندے ہیں قال الرسول، پھر میں بلاواں گا نبیاں دے سردار نو، اور سن دیو پہ کوئی نہ، پھر میں بلاواں گا۔ اج نبی دا نام سن کے انگوٹھے چومنے تے سوکھے نے، سوکھے نال سگڑ بھی لایا نال انگوٹھے بھی پہ چومنے، شراب بھی پی لئی انگوٹھے بھی چوم لے، دودھ چ پانی بھی پہ پایا تے انگوٹھے بھی چوم لے، ہے کہ ہنگالا پایا جی ہنگالا، ملاوٹ بھی کیتی تے انگوٹھے بھی چوم لے، قسمہ چوک کے سودے ویچے انگوٹھے بھی چوم لے، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ سچ بھی پیا ماریا تے آکھیا صدقے یا رسول اللہ، صدقے نبی دی سنت منڈوا کے نالیے چ بھی سٹنی تے آکھنا ہے صدقے یا رسول اللہ۔ فرماندا ہے قال الرسول، توجہ ہے جی، قال الرسول، جی جی اللہ فرماتا ہے میں بلاؤں گا اپنے رسول کو،
میں کہوں گا میرا پیغمبر آتا صحیح، تیری قوم دے اے لوگ ظالم، تیری قوم دے اے جہنمی لوگ، تیری قوم دے بد نصیب تے بدبخت لوگ، دس ذرائع نانو اج دے دن ہلاکت تے بربادی دا اینا واسطے کیوں بنیا؟ کیوں بنیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ مولوی ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اج جو کچھ بھی ہوندا ہے مولویاں تے پا دیندے نے، تو دس میرا پیغمبر کون ذمہ دار ہے؟ اج دس صحیح قال الرسول، اللہ فرماندا ہے میں اپنے رسول نو بلاونا ہے تے میرا رسول آکھے گا قال الرسول، آکھن گے رسول یا رب اے میرے پروردگار ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیتا تے تیری رحمت نے انہاں دا بوا چھوڑ دیتا۔ نتیجہ کی نکلے گا؟ لمبی چوڑی نہیں، لمبی چوڑی انہیں انج بھی کیتا انج بھی کیتا انج بھی کیتا انج بھی کیتا نہیں، مختصر ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے قرآن نو مذاق بنا لیا۔ کی بنا لیا؟ بولو، میری قوم نے قرآن نو مذاق بنا لیا، اینا قرآن چھوڑ دیتا تے تیری رحمت نے نہ دا بوا چھوڑ دیتا۔ قرآن اے چھوڑ گئے، رحمت نہ دا بوا چھوڑ دے۔ یاد رکھیو جدو بندہ قرآن چھڑ دے وے برکت اٹھ گئی، رحمت اٹھ گئی، شفاواں اٹھ گئیاں، سکون اٹھ گیا، راحت اٹھ گئی، اولاد دی فرما برداری اٹھ گئی، رشتیاں دا اخلاص اٹھ گیا۔ ہون جسم تے ہے نے شفا کوئی نہیں، بستر تے ہے نے سکون کوئی نہیں، مکان تے ہے نے پر نہ وچ چین کوئی نہیں، پیسہ ہے برکت کوئی نہیں، کاروبار ہے برکت کوئی نہیں، رشتے نے اخلاص کوئی نہیں، ہر چیز کھوکھلی ہو گئی۔ اللہ فرماندا ہے میں اعلان کیتا ہویا ہے فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، میں تواڈی معیشت برباد کر دیواں گا کدوں جدوں تساں قرآن پسے پشت پا لیا۔ یعنی قرآن کی تعلیم پہ کتنا زور دیا اللہ نے، قرآن کی تعلیم پر کتنا زور دیا۔ من آرز عن ذکری، جس نے میرے قرآن کو پسے پشت ڈالا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ یوم نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، دنیا تے ذلیل کرانگا ہی کرانگا، قیامت دے دیاڑے انیاں کر کے اٹھاواں گا۔ پھر بندہ کہے گا ربا قد کنت بصیرا، میں تو دیکھا کرتا تھا، مجھے کیوں اندھا کیا؟ اللہ فرمائے گا جی میں تو میرے قرآن نو بھلا چھڑیا، اج اساں تینو بھلا چھڑیا۔ کتنی اہمیت ہے اللہ کے قرآن کی، اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو قرآن کے طالب علم بننے سے انکار کر دیا۔ بوڑھے ہو پھر بھی قرآن کے طالب علم بن جاؤ، جوان ہو پھر بھی قرآن کے طالب علم بن جاؤ، صاحب اولاد ہو اولاد کو قرآن کا طالب علم بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کا طالب علم جس دسترخوان پہ بیٹھ جائے اللہ اس پہ برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس محلے میں قرآن پڑھایا جائے اللہ اس محلے سے نحوستیں اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر چ حافظ قرآن ہوئے اور دسو تو صحیح کیمسٹری فزکس بایو انگلش میتھ پڑھ پڑھ کے بندہ اخیری کر گیا، ایک روپیہ بھی نہیں جے لبدا قیامت دے دیاڑے۔ تے جس قرآن حفظ کیتا اللہ دے نبی کہ اللہ حافظ نو اٹھائے گا 70,000 جنت دے لباس پوائے گا،
او دے سر اتے جنت دا تاج رکھے گا اتنا روشن کہ سورج دیاں لاٹاں وی مدم ہو جان. او دے ماں پیو نو اٹھائے گا تے او دے سر تے وی تاج سجائے گا. تے حافظ نو اللہ کہے گا پڑھدا جا تے درجیاں دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا. جتھے والناس دی سینے اوتھے تیرا مقام ہے. اے تیری برادری دے 10 بندے، ایک روایت چاندہ 40 بندے او نے جنہ شرک نہیں کیتا لیکن گناہاں دی وجہ تو جہنم وچ جان والے نے. او حافظ قرآن او حافظ قرآن اینا 40 بندیاں دے اینا 40 عورتاں تے مرداں دے سیراں تے جدے جدے سر تے ہاتھ تو رکھ دی جاویں میں اللہ بغیر حساب تو جنت تے داخلہ دے جا. کتنا بڑا اعزاز ہے. بول دے نے استاد دے سر تے تاج، تیسرے بندے دے سر تے بھی تاج. اے نہ اے دی اولاد تے نہ اس پڑھایا. اے کون ہے؟ اے اوے جنے دے اتے اپنا مال خرچ کیتا اے دی تعلیم اتے اے دے سر تے بھی تاج. ایک اور بندے دے سر تے بھی تاج، اینے تے مال بھی خرچ نہیں کیتا، مال ہے ہی کوئی نہیں سی خرچ کی کردہ. اے کون ہے؟ اے او نگران ہے جیڑا اونا راواں دے پیرے دیندہ ہوندہ سی جدے اتو قرآن دے طالب علم لنگ دے سنتے آندے سی. سبحان او ہے کہ نہیں؟ تے قرآن دی تعلیم پڑھنا لا تے قرآن دا ترجمہ سکھانا لا سو جائے. حدیث چاہندہ ہے دوجے پاسے بندہ نفل نیت لے، ساری رات نفل پڑھ دی رہ گئی بی بی تے دوسرے پاسے قرآن دی حافظ تے قرآن دی ترجمہ سکھانا لی بچی ستی پئی ہے. اللہ فرماندہ ہے او سونا لی نفل پڑھن والی تو زیادہ میں اللہ دے ہاں عزتاں والی. اے دا سونا زیادہ افضل ہے. جدو قرآن پڑھنا آستے بچیاں تے بچے نکل دے نا، حدیث چاندہ ہے کہ فرشتے انہاں دے قدمہ تھلے اپنے پار وچھاندے نے. کی وچھاندے نے؟ تے قرآن پڑھنا لے طالب علم بچے یا بچی دی جڑا ماں پیو عزت کردہ ہے، انہوں احترام دی نظر نال ویندہ ہے، رشتہ دار انہوں احترام دی نظر نال ویندہ ہے کہ ایک قرآن دی طالب علم ہے، ایک قرآن دا طالب علم ہے. اس عزت نال ویکھن دی وجہ تو بھی اللہ صدقے دا ثواب عطا فرماندا. کتنے بڑے اعزاز نے او ہے نے کہ نہیں؟ تے جے او حافظ قرآن دی بن جائے عالم یعنی قرآن سکھ لے تے 40 تو بڑھا کے 70 بندہ 70 بندیاں دے سیراں تے ہاتھ رکھے تے اللہ بخش دے. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نہیں؟ اللہ. جامعہ صفیہ تعلیم القرآن جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ بچیوں کی ناظرے کی کلاس، حفظ کی کلاس، ترجمہ تفسیر دراسات دینیہ کی کلاسز فجر سے عشاء تک ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے. یہاں ایک خواتین کی کلاس بھی ہوتی ہے جن میں بوڑھی خواتین، یہاں اماں ہماری ہمسائی ہے، تیسری مرتبہ قرآن ختم کر رہی ہے، عمر اس کی تقریباً 60 سال سے اوپر ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہم نے 43 بوڑھی عورتوں میں انعام تقسیم کیے تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا یہاں پہ. تو خواتین جو بوڑھی ہیں، جوان ہیں، بال بچے دار ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی اپنی کلاس انشاءاللہ کل سے ہماری کلاسز نہیں شروع ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارا جامعات کا شوال کا مہینہ، یہ جو مہینہ چڑھا ہے یہ ہمارا تعلیمی جو ہے نا پہلا سال شروع ہوتا ہے، اس مہینے سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. تو داخلے جاری ہیں ناظرے میں، حفظ میں. حفظ کی بچیوں کی ہماری ترتیب یہ ہے کہ وہ بچیاں حفظ بھی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر اور حدیث بھی پڑھتی ہیں.
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچی کا حفظ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ساتھ ترجمہ تفسیر اور احادیث اور فقہی کتابیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی ہم دو چیزیں ایک ساتھ کرواتے ہیں اور اگلے 2-3 سال بچے کے بچا لیتے ہیں. اب جن بچیوں کی پوزیشنیں آئی ہیں وہ 7-7 9-9 11-11 پاروں کی حافظہ بھی ہیں. الحمدللہ وہ حافظہ بھی ہیں بچیاں. تو ان کی کلاس فجر سے عشاء تک ہوتی ہے. جو بچیاں ہماری سکول کالجز کی ہیں ان کی کلاسز 2:30 بجے سے 5:30 بجے تک ہوتی ہیں. ابھی ٹائم بڑھ رہا ہے تو 6 بجے تک، 3 سے 6 بجے تک، 6:30 بجے تک چلی جائیں گی. ان کی کلاسز ہوتی ہیں. جو ہماری سینئر کلاس جن کی بچیوں نے پوزیشنیں حاصل کی دراسات دینیہ میں 3 سالہ کورس مکمل کیا، پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا، ان کی حدیث کی کلاس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں اصول حدیث مشکات شریف وہ شروع کی جائے گی اس سے. اور اسی طرح باقی جو چھوٹے موٹے کورسز ہم کرواتے ہیں، ختم نبوت کا ہمارا 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے. یہ تمام کورسز اللہ کی رحمت اور فضل سے فی سبیل اللہ کرائے جاتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس کتاب کی، اور اس کتاب کو ہم فری پڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر شعور پیدا نہیں ہو رہا. ہمارے مدارس نہیں بھرے ہوئے، ہمارے سکول بھرے ہوئے. تو کوشش کریں اپنی بچیوں کو، وہ سکول بھی پڑھ رہی ہیں، کالج بھی پڑھ رہی ہیں، پڑھتی رہیں، ساتھ ان کو جامعات کی تعلیمات دلوائیں اور اس کی اسناد بھی ان کو بورڈ کی سندیں ملیں گی. انشاءاللہ اگلے جلسے تک ان کی اسناد بھی آ جائیں گی بورڈ سے، اور اس میں انشاءاللہ تقسیم اسناد بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور جس بچی نے حفظ مکمل کیا اس کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کے اندر شوق پیدا ہو ان کے لیے بھی. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سے وابستہ کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغیرا. اللهم حاسبني حسابا یسیرا. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما. یا رب العالمین جتنی بچیاں قرآن و سنت سے وابستہ ہیں، جتنے بچے مغرب سے عشاء ہماری بچوں کی کلاس بھی ہوتی ہے ناظرے کی، اور ساتھ ترجمے کی کلاس مغرب سے عشاء ہوتی ہے، ان بچوں کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیوں سے نوازے. یا اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما. یا رب العالمین اس مدرسے کو اور ان جیسے تمام مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. اور جو استاد ہے بچیوں کی، اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما. میں نے اس مدرسے کو اپنی والدہ کے نام سے شروع کیا تھا، اور میرے والد صاحب جب انتقال کر گئے تو ان کی بھی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ جو یہاں نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب میرے والدین اور میری بیگم کی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے دوست احباب جو معاونین ہیں ہمارے ساتھ، کوئی مالی طور پر، کوئی جو ہے ہمارے ساتھ ویسے ہی جو ہے نگران ہیں، پہرے دار ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے ہیں، جس رنگ میں بھی ان کا تعلق ہے اللہ کے قرآن سے، یا اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما. یہ جتنی پڑھائیاں ہو رہی ہیں یا اللہ جو ہمارے معاونین ہیں ان کے والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. جتنے دوست یہاں موجود ہیں بالخصوص ہیرے کے لیے، یا اللہ اسے نیکی کی توفیق دے، اسے قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کی باقی بچیوں کو بھی قرآن کا حافظہ عالمہ بنا، اور اس کے گھر والوں کے لیے بڑی مبارک ہے، اس کے لیے بڑی مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ اس بچی کا پڑھنا اور اس کا حفظ مکمل کرنا اور اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ پڑھنا
پھر اس پر عمل کرنا اللہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس محلے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس محلے میں شاید یہ پہلی حافظہ بچی ہے، کوئی بچی حافظہ نہیں، یہ پہلی حافظہ بچی ہے اس محلے کی، تو میں سمجھتا ہوں پورے محلے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالی ہمت اور طاقت نصیب